جی السلام علیکم، میں عمران ریاض اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر ویلاگ کے ساتھ۔ تھوڑا ٹریول کر رہے تھے اور دوران ٹریول بہت ساری خبریں ہیں، بہت ساری اپڈیٹس ہیں۔ دیکھیں، انہوں نے امریکن خوشنودی کے لیے، کیونکہ ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ٹرمپ بھی خلاف بولا ان کے تو جی یورپی یونین پہلے ہی خلاف ہے، برطانیہ میں پہلے ہی اوورسیز پاکستانیوں نے پورا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے۔ اگر ٹرمپ بھی ان کے خلاف ہو گیا تو پھر ان کو بچنے کے لیے رستہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے جا کے ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیے، بالکل انہوں نے کہا جی ہم امن کا نوبل انعام بھی دیتے ہیں، ابو کا ٹائٹل بھی دیتے ہیں، جو آپ مانگتے ہیں ہر چیز ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو ہم دیتے ہیں، جو نہیں مانگتے وہ بھی ہم آپ کو دیتے ہیں، ایسا ہی ہوا۔ ہمیں پروٹیکشن چاہیے۔ جی ہاں، ٹرمپ نے ان کو پروٹیکشن دی، ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ان سے اپنا کام نکلوانا شروع کیا۔ یہ چڑھ گئے افغانستان کے اوپر بم لے کے، بالکل ایسا انہوں ہی نے ہوا۔ مار مار وہاں پہ بم، کبھی ادھر تباہی کبھی ادھر تباہی، اسپتال کے اوپر بھی مار دیا۔ دیکھیں امریکن آشرواد ملا ہوا نا، تو اسرائیل دیکھیں کیا کرتا ہے، جی ہاں، امریکن آشرواد سے ہی کرتا ہے نا غزہ میں، ہاں جی، تو ہمیں بھی امریکن آشرواد مل گیا، ہم نے کہا پھیل دو۔ اب دیکھیں انڈیا کے ساتھ پاکستان جنگ لڑے گا، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمیشہ، لیکن اب افغانستان کو جا کے مارنا شروع کر دیں گے اس بنیاد پہ کہ امریکہ کو بگرام ایئر بیس چاہیے، تو وہ نامناسب ہے بات۔ دیکھیں دہشت گردی پاکستان میں مجھے بھی پسند نہیں ہے، آپ کو بھی پسند نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بڑا اچھل اچھل کے جو بات کرتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 2 مرتبہ دہشت گردی کے حملوں میں میں ہسپتال پہنچا ہوں، ایسا ہی ہے۔ میں زخمی ہو کر 2 مرتبہ دہشت گردی کے حملوں میں اسپتال پہنچا ہوں، کئی دفعہ میں مرتے مرتے بچا ہوں، میں تو براہ راست اس کا وکٹم ہوں، میرے کئی دوست مارے گئے دہشت گردی میں ایسا ہی جن کا میرے ساتھ تعلق تھا، بھائی بندوں کی طرح تھے، فوجی کئی دوست تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو دہشت گردی کے ہم سب خلاف ہیں، لیکن اس کا یہ سلوشن نہیں تھا، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے افغانستان پہ اٹیک نہیں کر رہے۔ بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ افغانستان کے اوپر دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اٹیک کر رہے تو آج سے 20 سال پہلے کرتے نا، 10 سال پہلے کرتے۔ یہ اٹیک کر رہے ہیں امریکہ کی خوشنودی کے لیے، بگرام ایئر بیس امریکہ کو لے کر دینی ہے، جی ہاں، اور چائنا نے اس پہ سخت وارننگ کہہ جاری دیا۔ کی ہے کہ تم لا کے امریکہ کو دوبارہ یہاں بٹھانا چاہتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے وہ یہاں سے گیا ہے، خطے میں کوئی ملک اس کو لا کے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈیا بھی نہیں انڈیا تیار۔ کے بدترین تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، وہ پھر بھی لا کے ہاں جی، لداخ کے اوپر امریکہ بیٹھنا چاہتا تھا، ہاں جی، انڈیا نے نہیں دیا۔ باقی تبت کے اوپر کنٹرول ویسے ہی چائنا کا، لداخ پہ بیٹھنا چاہتا تھا، نہیں دیا۔ نیپال میں ان کی بات نہیں بنتی، کہیں اور ان کی بات نہیں بنتی، تو ان کو یہاں پہ افغانستان میں آ کر بیٹھنا تھا تاکہ چائنا اور رشیا دونوں کے اوپر وہ ایٹ اے ٹائم اپنی پالیسی وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکے جو ان کے دماغ میں ہے۔ وہ ایک سرد جنگ ہے جو اب دوبارہ چلنی ہے۔ پہلے بھی آ کر امریکہ بالکل یہاں بیٹھا، 20-22 سال بیٹھا رہا، اس سے پہلے بھی آیا تھا جب یہ جہادی سسٹم سارا بنایا تھا۔ تو امریکہ لگ بھگ 30-40 سال سے ادھر ہے، ابھی چند سال سے امریکہ یہاں سے نکلا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، جی ہاں، اب وہ دوبارہ آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، اور یہ سہولت کاری سے چائنا نے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ چائنا نے سر دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ یہ حرکتیں بند کر دیں، اور ٹھیک ہے، کرو مذاکرات بیٹھ کے، اور مذاکرات، کیونکہ چائنا انہوں نے آپ اسکول کے بچوں کی طرح دونوں کو پکڑ کے بٹھایا ہے، چائنا وہاں سے طالبان کو پکڑا، ہاں، یہاں سے ان کو پکڑا، بیٹھ کے مذاکرات کرو۔ چائنا جنگ بندی کروا رہا ہے۔ دیکھیں افغان طالبان کے ساتھ، افغان گورنمنٹ کے ساتھ، بھئی افغان گورنمنٹ تو لائے ہی ہم ہیں لانے والے، افغان گورنمنٹ، کابل کی حکومت، ہاں ہاں، اور پاکستان انوالو تھا اس میں۔ یہ سارے مہمان ہمارے تھے، جتنی بھی اس وقت افغان لیڈرشپ ہے، یہ ان میں سے تو آدھے سے زیادہ ہمارے پاس مہمان تھے، ہم نے یہاں سے ریلیز کر کے دوحہ بھیجے کہ جائیں، ملا غنی برادر اور دیگر حقانی برادران، ان کو بھیجا کہ جائیں جناب مذاکرات کریں۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خط لکھا عمران خان کو کہ آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، وہ لیٹر موجود ہے، وہ آج بھی لیٹر ریکارڈ موجود پہ، ریکارڈ اور پہ۔ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، کیا، لیکن ٹرمپ کا دور چلا گیا تھا، ہاں جی، بائیڈن کے دور کے اندر پاکستان کی فیسیلیٹیشن کی ٹھیک ہے، وجہ سے یہ سیز فائر ہوا اور اور امریکہ یہاں سے نکلا۔ اور زلمے خلیل زاد جو کہ خصوصی ایلچی تھے افغانستان کے معاملے میں، ان کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تلخ کلامی ہوئی، اور وہیں سے جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے شکایت لگائی، واشنگٹن شکایت لگائی، اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ کام یہ کر ڈی جی دیتا آئی ایس آئی تھے، ہوں۔ ہاں جی، وہ عمران خان سے ملنا چاہتے تھے، وہ ملاقات کینسل کروانا اور وہ چاہتے تھے ملاقات کینسل کروائی تھی عاصم منیر صاحب۔ عاصم منیر صاحب نے۔ اگر کبھی ظلم خلیل زاد کھل کر انٹرویو دیں اور وہ بتائیں کہ عاصم منیر صاحب اور ان کے بیچ میں کیا تلخی ہوئی تھی، کس نوعیت کی تلخی تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا، اور اس کا نتیجہ بعد میں کیا نکلا تھا، جی ہاں، تو پاکستانیوں پہ اتنے سارے انکشاف ہو جائیں گے کہ پاکستانی سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اصل معاملہ تو کوئی اور تھا۔ کچھ اور تھا، یہ تو جناب دنیا کو کہانی سنا دی کہ بشرا بی بی کی کرپشن تھی، کوئی نہیں، کچھ اور نہیں، یہ لے کر گئے فائل عمران خان کے پاس۔ جھوٹ۔ یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ریحام خان کے خلاف کی سٹوری، جی،
آج میں وہ بات بتاتا ہوں, میں نے پہلے کبھی یہ بات بتائی نہیں. میں نے ریحام خان کے خلاف کی سٹوری, خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہ پروٹوکول دیا تھا, میں نے اٹھا کے سٹوری کر دی. مجھے فون آ گیا اس دور میں, یہ غالباً اون چودھری کا فون تھا, مجھے ابھی پوری طرح یاد نہیں ہے لیکن شاید اون چودھری تھا, کہ عمران خان صاحب بات کریں گے. تو میں نے کہا یار ابھی میں بہانہ لگا رہا تھا, ٹریول کر رہا ہوں, تو بعد میں تو اس نے فون عمران خان صاحب کو دے دیا. میں نے کہا لو اب میرے پہ یہ کریں گے چڑھائی, کیونکہ اس سے پہلے ہم شریف خاندان وغیرہ کے خلاف سٹوریز کرتے تھے, تو ہمیں پتا تھا وہ فون کر کے وہ بعض اوقات کہتے تھے آپ حقائق دیکھ لیں, آپ بات تو سن لیں, آپ ہمارا موقف, وہ موقف تو میں نے سارا لیا ہوا تھا, مجھے پتا تھا حقائق کیا ہے. تو عمران خان نے مجھے فون پہ کہا کہ عمران میں نے آپ کی سٹوری دیکھی ہے یار, ویل ڈن, بہت زبردست آپ نے, میں نے صرف اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کو. اچھا, میں اب حیران ہو گیا, میں نے کہا آپ نے سٹوری دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے تو میں آپ کو کر رہا ہوں نا, میں فون آپ کو تبھی کر رہا ہوں جب میں نے وہ سٹوری دیکھی ہے. میں نے کہا جی میں نے اس میں آپ کی اہلیہ اور جو آپ کی گورنمنٹ ہے اس کے خلاف میں نے سٹوری کی ہے. تو مجھے پتا ہے, میں اسی لیے تو آپ کو تھینکس کہہ رہا ہوں, آپ نے زبردست سٹوری کی ہے, میں نے سمجھایا نا ان کو. تو ان کو جو ہے نا وہ ایسے ہی سمجھا. عمران خان صاحب نے اپنے طور پہ پہلے اپنی رائے دے دی ہوئی تھی, اس کے بعد جب میں نے سٹوری کی اور پبلکلی جب ان کے اوپر یہ سارا برڈن پڑا تو عمران خان واز ہیپی. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے جیسے صحافی کو وہ فون کر کے شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو عاصم منیر فائل لے کر چلے گئے کرپشن کی عمران خان کے پاس, تو عاصم منیر کا انہوں نے شکریہ ادا کرنا تھا یا نکال دینا تھا؟ سر یہ اگر عاصم منیر صاحب کے پاس کوئی فائل تھی جی لے آئے, بالکل آج لے آئے نا. میں کہنے لگا تھا اگر عاصم منیر صاحب کے پاس اس وقت فائل تھی 2018 میں, ہاں جی, اگر 2018 میں ان کے پاس فائل تھی تو تو 6 سال ہو توشہ گئے, خانہ والا کیس تو 2020 کا معاملہ ہے, 6 سال ہو گئے, 2020-21 کا معاملہ ہے نا توشہ خانہ والا. جی ہاں, اگر وہ پرانی کوئی فائل تھی, القادر والا معاملہ بھی اس کے بعد کا ہے. سوری 8 سال ہو گئے. تو سر پرانا دیکھیں نا, وہ فائل لے آئے نا, اس فائل میں کیا تھا, کون سی کرپشن تھی, کون سی چیزیں تھی, لا کے ثابت کر دیں. کیونکہ فائل واپس ہی لے گئے تھے نا وہ. سر دیکھیں, وہ یہ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ یہ کہتی ہیں اور عثمان بزدار بندے آگے پیچھے کرتا ہے. ہاں جی, یہی تھا نا. جی ہاں, وہ بندے کہاں ہیں جو آگے پیچھے ہوئے تھے؟ ہاں جی, عثمان بزدار کدھر ہے؟ جنہوں نے پیسہ دیا وہ بندے کدھر ہیں؟ جی ہاں, وہ جو عثمان بزدار تھا وہ کدھر ہے؟ وہ جو خالد جمیل گجر تھا جی ہاں, وہ کدھر ہے؟ وہ بھائی سارے ادھر ہی ہیں. جی ہاں, آپ نے کسی کو بھی نہیں پکڑا. کہانی ایک سنا دی لوگوں کو, جناب اس کے اوپر بلیو کرو. اب آگے دو چیزیں کہ فارن پالیسی کا ستیہ ناش انہوں نے کیا, بالکل, چائنا کے ساتھ تعلقات, افغانستان کے ساتھ تعلقات, انڈیا کے ساتھ وہ آپ کا پانی روک کے بیٹھا ہوا, آپ کھلوا نہیں پا رہے, نہیں پھول, کشمیر کا نام لینا آپ نے بند کر دیا. ختم, پھر آپ کا جو ایک اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ایک پالیسی تھی, اس میں ایک بہت بڑا شفٹ آ گیا. بالکل آ گیا. یو اے ای آپ سے پیسے واپس مانگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی لڑکے وہاں سے ہمیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے. سر مستقل بنیادوں پہ ان کی طویل دورانیے کی کٹی ہو گئی ہے یو اے ای سے. اب ایک آپ کا رہ گیا سعودی عرب. سعودی عرب رہ گیا. سعودی عرب سے یہ یاد ہے آپ کو 4 مرتبہ عاصم منیر صاحب گئے, تو 3 مرتبہ ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات نہیں ہو سکی, اور جب لڑائی شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر ملاقات بھی ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ان کی موجودگی میں. اور تو سعودی عرب بھی کوئی بہت خوش نہیں ہے. ہے, اور ایران جو شکریہ ادا کرتا ہے نا, وہ ہمیں پھنساتا ہے ایکچولی. وہ شکریہ ادا کر کے باندھ لیتا ہے کہ اب ہم نے جناب شکریہ ادا کر دیا, اب یہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کریں گے. اب آ جائیں امریکہ, تو سر ڈونلڈ ٹرمپ کو سب پتا ہے اور امریکنز کو بھی سب پتا ہے, وہ جانتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ صرف ضرورت کے تحت آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں. سر 2 بل انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں کانگریس میں, دونوں بل جو ہیں وہ جنرل صاحب سے متعلق ہیں, اور وہ جب بھی کوئی ہوتا ہے انہوں نے 1 ہفتہ لگانا ہے, 1 ہفتے میں وہ بل جو ہے وہ کانگریس کی پراپرٹی ہے, وہ فائنل ادھر سے انہوں نے کوئی ہینکی پھینکی کی, انہوں نے بل. سر امریکن سینٹ میں باقاعدہ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کے بعد بے شمار ہیئرنگز ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے حوالے سے؟ کیا عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہی تھی؟ بالکل نہیں. اچھا, اب برطانوی پارلیمنٹیرینز اور برطانوی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے, کیا عمران خان کے دور میں ہو رہی تھی؟ بالکل نہیں ہو رہی تھی. یورپی یونین میں جو کچھ آج ہو رہا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے, جو پاکستان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, کیا وہ عمران خان کے دور میں ہو رہی تھی؟ اس نظام, اس 4 یورپی یونین, سر 4 سال کے اس انہوں نے فیک نظام جو قائم کیا, آئی ایم ایف کی رپورٹ ان کے خلاف, کامن ویلتھ کنٹریز رپورٹ ان کے خلاف, یورپی یونین کی رپورٹ ان کے خلاف, ایمنسٹی کی ان کے خلاف, ہیومن رائٹس واچ کی ان کے خلاف, وائٹ ہاؤس رپورٹ اور وائٹ ہاؤس رپورٹ ان کے خلاف, اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی, جو بائیڈن کے دور کی بھی ان کے خلاف, اور اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کونسل کمیٹی کی رپورٹ بھی ان کے خلاف.
ये इनके खिलाफ ये है तैयार इनकी थी। खारजा पॉलिसी। ये इनकी खारजा पॉलिसी है। और आज GSP प्लस स्टेटस जी। ये उसके लिए कंधा ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर ये डालें। और ये दूसरा, बंदूक किसी के कंधे पे रखनी है इन्होंने। अभी इमरान खान का बेटा इसमें ये फंसाने लगे थे। हाँ जी, तो GSP प्लस स्टेटस के बारे में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को उनके सकों ने बाकायदा आगाह कर दिया है कि आपकी हरकतों की वजह से हाँ ये जी। चला जाएगा। फैटफ में नाम डला नून लीग में, निकलवाया इमरान खान साहब के, हमाद अजहर और पूरी टीम, और ये कहते हैं कि ये तो सारा काम। हालांकि उस वक्त इन्होंने फैटअप में शराइत क्या रखी थी कि हमारी लीडरशिप के केसेस खत्म किए जाए खत्म किए तो जाए, हम जनाब फैटअप के अंदर वोट डालते हैं, वो वरना डालते नहीं हैं। डालते। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रखा इन्होंने था, ये कहा था। और वो बिल ही मंजूर नहीं होने दिया था। तो जनाब दो चीजें हो गई, हाँ जी, एक हो गई मईशत जी हाँ, और एक हो गई खारजा खारजा पॉलिसी। पॉलिसी। अब आ जाए दो और चीजें जिन पे हम बात कर रहे थे। एक तो गवर्नेंस पे हम बात कर रहे गवर्नेंस पे आ जाए, थे कि जनाब उस्मान, और दूसरा वो ये कहते थे कि हम चला रहे थे, हम चला रहे थे, ये हो गई हमने बनाया था। पहले गवर्नेंस तो पे आ फिर जाते हम हैं। अगले वीलॉग में हम्म। ये दो चीजें डिस्कस कर लें। ठीक है। इजाजत ले लें, यहाँ पे फिर दोबारा बात करते हैं। इजाजत दीजिए जनाब, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।